اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الہمزہ کا دوسرا لیکچر ہے وہ شروع کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے 2 آیات کور کی ہیں اور آج ہم آیت نمبر 3 سے دیکھتے ہیں، تو چلتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ یہ 2 آیات ہم نے پہلے کور کی تھی، اور آج کی آیا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ جو گن گن کر مال رکھتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ گمان کرتا ہے۔ یہ فعل ہے اور فعل کو دیکھیں گے ہم۔ یحسب اس کا مادہ ہے ہا، سین اور با۔ باب سمیہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا سمیہ کے باب کے لحاظ سے حاسبہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یحسبو۔ فعل مضارع واحد غائب مذکر ہے یہ یحسبو، اور یہ یحسبو جو ہے سمیہ کا جو یہ گردان ہم نے لگا دی، اس کو آپ ہماری گرامر کی کلاسز میں جا کے باب سمیہ کے نام سے پورا لیکچر موجود ہے، اس کی پریکٹس بھی موجود ہے، اس کو وہاں پہ سنیں اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ باب سمیہ کیا ہے۔ اور باب سمیہ کے وزن پہ جب حاسبہ ہم دیکھیں گے تو ماضی کا پہلا صیغہ یحسبو، یحسبو سے یہ یسمعو، یہ دیکھیں یہاں پہ یسمعو، یہ یلو رنگ کا باکس یسمعو پہ لگ گیا۔ یسمعو اور یحسبو دونوں ایک وزن پہ ہیں۔ وہ سمجھتا ہے یا وہ سوچتا ہے، وہ گمان کرتا ہے۔ انا کا مطلب ہے کہ، اور یہ حرف نصب ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ انا جو ہے وہ حرف ناصبہ ہے، اور حرف ناصبہ ہم نے پڑھے تھے۔ یہ دیکھیں حرف ناصبہ کی جو لسٹ ہے، انا کانا لیتا لکنا لعل، یہ سارے کے سارے حروف ناصبہ ہیں۔ اور اس میں جو آج ہماری مثال ہے انا کی، انا یہ دیکھیے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمدن رسول اللہ، یہاں پہ محمدن جو ہے وہ انا کی وجہ سے یہ حالت نصب میں گیا، 2 زبریں لگیں۔ انا محمدن، محمدن کو حالت نصب میں لے جانے والا جو ہے وہ انا ہے، حرف ناصبہ۔ واپس چلیں گے۔ مالہ، اس کا مال، یہ اسم منصوب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے۔ مالہ انا کا اسم ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے، اور ہو اس کی ضمیر ہے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس کی طرف جو گمان کر رہا ہے کہ اس کا مال۔ مالہ اخلدہ ہمیشہ رہے گا، اور اخلدہ جو ہے انا کی خبر ہے، اور یہ یہاں تو یہ زبر کے ساتھ آ رہی ہے، یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ انا کا اسم جو ہے وہ انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور اس کی خبر حالت رفع ہوتی ہے۔ اخلدہ کو دیکھیں گے ہم، ہمیشہ رکھے گا اس کو۔ اخلدہ یہ فعل ہے، اور اخلدہ کا جو مادہ ہے خا، لام اور دال، یہ ثلاثی مجرد، لیکن یہاں پہ چونکہ الف کا اضافہ ہوا ہے تو لہٰذا یہ مزید فی میں جائے گا، اور مزید فی کے باب اسلمہ کے کیٹیگری میں جائے گا۔ اور اسلمہ کے وزن پہ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا اخلدہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یخلدو، اسلمہ یسلمو۔
یہ دیکھیے باب اسلمہ کی ساری گردان لگ گئی یہاں پہ، اور یہ اخلدہ جو ہے یہ یہاں پہ اسلمہ، یہ دیکھیں یلو باکس، اسلمہ اخلدہ دونوں ایک وزن پہ ہیں، ہمیشہ رہا اخلدہ، فعل ماضی واحد مذکر غائب۔ اور اب ہم جائیں گے اس باب کی خاصیت کی طرف۔ یہ دیکھیں اسلمہ باب کی جو خاصیت ہے وہ کیا کرتا ہے، فعل لازم کو فعل متعدی کر دیتا ہے۔ اور فعل لازم اور فعل متعدی میں فرق کیا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ فعل لازم اس کو کہتے ہیں جو کہ فعل کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ مثلا میں کہوں میں نے کھانا کھایا تو جو اب فعل ہوا میرے اوپر ہی ہوا، لیکن میں جب کہوں کہ میں نے حامد کو مارا تو پھر میرا جو ایکشن ہے حامد کے اوپر ہوا، اور یہ متعدی ہے، یعنی کہ مفعول کے اوپر کوئی ایکشن ہو رہا ہے، تو اس کے لیے مفعول ضروری ہے۔ تو لازم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات تک محدود رہے، اور متعدی فعل اسے کہتے ہیں جس کا اثر کسی دوسرے پر پڑے۔ تو اسلمہ جو ہے وہ فعل کو متعدی کر دیتا ہے، لہٰذا یہ باب کی خاصیت ہمارے سامنے آئی۔ واپس چلیں گے، اخلدہ ہم نے پڑھ لیا ابھی کہ وہ اس نے مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اگلے صفحے پہ چلیں گے، اگلی آیت پہ، کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں یہ تو ضرور ہرگز نہیں یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کلا ایک ایک لفظ کو دیکھ لیجئے، لیمبذن فی الحطمہ، کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور یہ حرف ردہ ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے، کلا ہرگز نہیں، حرف ردہ جو بات چل رہی ہو اس کو ڈانٹ کر روک دینا، اس کو جھٹک دینا، اس کو ریفیوز کر دینا کہ ایسا نہیں ہے۔ لیمبذن اس کا مطلب ہے ضرور ڈالا جائے گا۔ یہ فعل مجہول اور لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ ہے۔ نون ثقیلہ اور لام تاکید کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں لیمبذن، لام پہلے آیا، بیچ میں فعل ہے اور آخر میں نون ہے۔ اسی فارمیشن ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ ضرور پھینک دیا جائے گا، اس میں ضرور کا مطلب اضافی طور پر داخل کیا گیا ہے۔ ضرور یعنی پوری شدت کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ ضرور داخل ہوگا۔ یہ نون تاکید ثقیلہ، یہ اس کا رول پہلے بھی بتایا میں نے آپ کو کہ جیسے یہ یکتبو ہے تو اس کے پہلے لام لگا دیا اور آخر میں نون تشدید کے ساتھ، یکتبو سے بن گیا لیکتبن۔ اور یہ جیسے ینصرو سے لام پہلے لگا دیں اور نون تشدید بعد میں لگائیں تو یہ بن جائے گا لا ینصرن۔ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے معنی میں شدت ڈالی جائے اور ضرور یا تاکید کا مفہوم اس میں داخل کیا جائے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ انبذا تھا اور یہ مادہ اس کا نون با اور ذا، ٹھیک ہے، اور انبذا جیسے الف کے ساتھ آلریڈی موجود ہے۔ نبذا تھا، نباسا یہ الف لگانے سے مزید فی میں گیا، انبذا بنا، تو انبذا کا جو باب ہے وہ باب اسلمہ بنتا ہے۔ انبذا اس کا مادہ ہے نون با اور زال، اور یہ مزید فی اسلمہ کا باب ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا انبذا، مدارے کا پہلا صیغہ بنے گا ینبذو۔ اور یہ دیکھیں باب اسلمہ کی پوری گردان ہمارے سامنے، دیکھیں کس جگہ پہ میچ کرے گا، ینبذو یسلمو، یسلمو ینبذو، مدارے واحد غائب، مدارے واحد غائب ینبذو، وہ پھینکتا ہے یا پھینکے گا،
تو ہمارے پاس تو یہ دیکھیں انبذا ہے، اور یہاں پہ مدارے کا ینبذو، تو یہ جب ینبذو سے بنے گا ینبذا، تو یہ مجہول ہے اور وہ پھینکا جائے گا۔ ینبذو وہ پھینکتا ہے، ینبذا مجہول ہونے سے وہ پھینکا جائے گا۔ لا ینبذن، یہ لفظ ہمارا بنا لام تاکید کے ساتھ اور نون تشدید کے ساتھ، ینبذا، یہ ینبذو سے یہ جب تعلیل ہوگی اس کی تو یہ بنے گا ینبذن، وہ ضرور پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں اس کا مجہول ہم دیکھیں گے، باب اسلمہ کی جیسے ہم نے دیکھ لی خاصیت فعل متعدی ہے جس میں مفعول کا ہونا لازم ہوتا ہے، اور معلوم اور مجہول کا یہ دیکھیں پورا آپ کے سامنے اس کا قاعدہ آ گیا کہ یہ فعلا سے ماضی میں جب بنے گا یہ فعیلا کے وزن پہ جائے گا، پیش اور زیر او ای کی آواز آئے گی۔ اسی طرح مدارے معلوم سے یفعلو سے یہ بن جائے گا یفعلو، یہ تھا فعلا اور یہ مجہول بنے گا فعیلا، اور سے یفعلو سے بنے گا یفعلو، اور یہاں پہ او آ کی آواز دے رہا ہے، تو ماضی میں ینبذو یہ فعلو کے وزن پہ، اور مدارے میں بنے گا ینبذو، تو ہمارا لفظ ہے ینبذو، ینبذن۔ واپس جائیں گے جی، ینبذن ہم نے پڑھ لیا۔ آگے دیکھیں فی حرف جارہ ہے، اور الحتمہ کے ساتھ جب آئے گا تو الحتمہ کو اس نے زیر دی، فی الحتمتی مرکب جاری بنا، اور آگے آخر میں لفظ حتمات الحتمتی، فی کو دیکھیں، فی کا مطلب ہے میں، اور یہ حرف جارہ ہے، الحتمتی توڑ پھوڑ دینے والی آگ، یہ آگ کی جو ہے خاصیت ہے، وہ آگ جو ہوگی توڑ پھوڑ دینے والی ہوگی، اور یہ اسم مجرور ہے اور یہ متعلق فعل ہے۔ فعل کیا ہے ہمارا؟ ینبذن، تو وہ اس ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو آگ حتمہ توڑ پھوڑ دینے والی ہے۔ الحتمہ کو دیکھیں گے جی، یہ الحتمتی، اس کو ہم دیکھیں گے، الحتمتی یہ اسم ہے، اور اسم کی ہم چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی گرامر کی کلاس میں اسم کی پہچان کے لیے چار چیزوں کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ اس کو ہم دیکھیں گے، اس کا جنس کیا ہے، یعنی جنس میں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں عدد، واحد ہے جمع ہے، اور وسعت اس میں نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی دیکھیں گے کہ وہ مرفوع حالت میں ہے، منصوب حالت میں ہے یا مجرور حالت میں ہے۔ تو الحتمہ کا جنس جو ہے یہ مؤنث ہے اور مؤنث قیاسی ہے، اس کے ساتھ تا مربوطہ لگا ہوا ہے، الحتمتی۔ تو تا مربوطہ جس اسم کے ساتھ لگا ہو قیاس کے طور پر ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ تا مربوطہ نہ لگا ہو تو قیاس کی جاتی ہے کہ وہ مذکر ہے۔ اور یہ مذکر مؤنث کا جو سبق ہے وہ ہم نے گرامر کلاس میں پڑھا ہوا ہے، وہاں پہ جائیں آپ کو تفصیل ملے گی۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ الحتمہ کا عدد کیا ہے، یہ واحد ہے، اور وسعت اس کی معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے فی لگا ہوا ہے۔ فی نے اس کو مجرور کیا اور مرکب جاری بنایا۔ تو یوں ہماری چار آیات مکمل ہوتی ہیں، اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنی کلاس کا جو سلوگن ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں اور ہم اللہ کے ہاں سجدہ اس لیے کرتے ہیں، نمازی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو سربلند کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہمیں قرآن میں ہماری ذمہ داری لگائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں، برائیوں کو مٹائیں، بھلائیوں کو فروغ دیں. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب اللہ کے کلام کو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اس کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں گے. جو کچھ آپ کو آتا ہے، جس انداز میں آتا ہے، اگر آپ بول سکتے ہیں تو آپ بول کر قرآن کی کو اپنی زبان سے لوگوں تک سپیچ کر کے پہنچائیں. اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں لکھیں، اس کی عظمت کے بارے میں لکھیں، اس کے گرامر کے اصول کی کتابیں میں لکھیں، اور جو کچھ بن پڑتا ہے آپ کریں. اور اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو قوت دی، آپ اقتدار میں پہنچ گئے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ اس کے قوانین کو زمین پر رائج کریں. حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ اللہ کے قانون کو زمین پر رائج کریں. یہ اللہ کی سربلندی ہے. ہمارے پاس جتنی صلاحیت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں لگائے رکھے اور اس کام کو قبول کرے اور اس کو لوگوں میں مقبول کریں، اور لوگ اس کو لے کر اٹھیں اور اپنی اپنی آخرت کا توشہ بنائیں، اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیراً.